مواضعی کہ انہوں نے بے شمار مقامات پر تورات کو بھی تبدیل کر دیا ہے، انجیل کو بھی تبدیل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی انجیل تورات کے اندر، عہد نامہ قدیم اور جدید کے اندر، بائبل کے اندر کوئی ایسی بات نہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نہیں ملتی کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ ہماری شریعت کو ساری دنیا پر غالب۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، جبکہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ اکبر، یقین کریں یہ انقلابی آیت ہے۔ ہم اس آیت کو تو بہت پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ آیت بڑی معروف ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رحمت تو ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن امتیاز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزات کیا ہے؟ آپ کے انفرادی خصوصیات کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے جو آپ کو تمام پیغمبروں سے امتیازی حیثیت کرواتی ہے؟ وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے کافی بنا دیا، کافی بنا دیا۔ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ الیس اللہ بکاف، کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق صرف اللہ کی عبادت کرے؟ اور بالکل اسی وزن کے ساتھ، اسی ردم کے ساتھ، انہی سیگوں کے ساتھ، اسی وزن کے ساتھ، اسی سٹریس کے ساتھ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ لوگوں خبردار، اللہ کو ماننے والوں، we trust in God کے تذکرے کرنے والوں، اللہ کا کنسپٹ رکھنے والوں، اب اللہ کی عبادت اللہ اس کو قبول کرے گا کسی یہودی انداز کے ساتھ، عیسائی پیٹرن پر، کسی پادری کے کہنے پر، کیتھولک، آرتھوڈکس، پروٹسٹنٹ کے بولنے پر، کسی اسرائیلی یہودی کے بولنے پر اللہ نہ کسی کے ساتھ محبت کرے گا، نہ کسی سے کنسرن کرے گا، نہ کسی کو معاف کرے گا، نہ کسی کی نجات کرے گا۔ اب ایک راستہ، ایک دروازہ، ایک پیٹرن، ایک راستہ ہے، وہ کون سا راستہ؟ جو اللہ کی عبادت کرے گا، جناب محمد سے پوچھ کر کرے گا، اس کو اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ اس کی وضاحت وہ آیت کے اندر موجود ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو آپ کیا کرو؟ فاتبعونی، آپ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، جو صرف لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، میرا خیال ہے اللہ کا نظریہ، اللہ کا کانسیپٹ یہودیت کے اندر ہے، عیسائیت کے اندر ہے، ہندوازم کے اندر بھی ہے، وہ بھی ایشور کے نام پر، بھگوان کے نام پر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اور ہندوؤں کی وجہ سے، عیسائیوں اور سکھوں کی وجہ سے بے شمار مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، کن کے اندر؟ ہمارے صوفیہ کرام کے اندر۔ وہ بابے بلے شاہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ گل سمجھ لئی تے روڑا کی، کہ رام رحیم تے مولا کی۔ وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عیسائی بن کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی ہندو بن کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی یہودی بن، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گل سمجھنے کی بات ہے، پھر روڑے ختم ہو جائیں گے کہ
کہ اگر ہندو مندر کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، بابے بلے شاہ کو کوئی اعتراض نہیں، صوفیہ کو کوئی دلیل نقطہ نہیں کریں گے، کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن وہ محنت بہت کرتے ہیں جو یہ ہندو ہیں۔ میں یقین کرو پرسوں ایک ان کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک ہندوؤں کا سادھو ہے، کہتا ہے 43 سال سے میں کھڑا ہوں ایک غار کے اندر، کھڑا ہے، کھاتا بھی کھڑا ہو گیا ہے، پیتا بھی کھڑا ہو گیا ہے، سوتا بھی کھڑا ہو گیا ہے، اس کے پاؤں سوج کر اتنے موٹے ہو گئے ہیں، کہتا ہے 45 سال سے میں کھڑا ہوں بھگوان کو راضی کرنے کے لیے، بھگوان کی رضا کے لیے۔ اور ایک دوسرا وہ دکھا رہا ہے کہ ایک سادھو نالے کے اندر جو ہمالیہ سے نیچے اتر رہے، جموں کی طرف جا رہے، کہتا ہے میں 32 سالوں سے اس ٹھنڈے پانی کے چشمے کے اندر نہ میں برف کی پرواہ کرتا ہوں، نہ گرمیوں کو خاطر میں لاتا ہوں، میں 32 سال سے اس نالے کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑا ہوں، ایک ٹانگ پھٹ جائے دوسری ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بھگوان کی میرے اوپر کرپا ہو جائے، بھگوان میرے اوپر راضی ہو جائے۔ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں یہ جو سکھ ہیں؟ میں ان کے گردوارے میں گیا یہ شیخو پورہ میں، تو یقین کریں 32 مقامات پر انہوں نے بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے گردوارے، اللہ، پروردگار، رب۔ یہ سکھوں کی زبان سے آپ اکثر یہ بات نام یہ سنیں گے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فرق کیوں آ گیا؟ مسئلہ کہاں پیدا ہو گیا؟ کمپنی کیسی کہاں سے آئی؟ پیچیدگی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اللہ ان کو کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ سورۃ النور پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں، کافروں، تم جتنے بھی اچھے اعمال کر لو، جتنے بھی محنتیں کر لو، جتنے الٹے سیدھے ہو جاؤ، درختوں کے ساتھ لٹک جاؤ، ساری زندگی کھڑے رہو، یا ٹھنڈے پانی کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ، یا تار کے اوپر الٹے لٹک جاؤ، جتنی مرضی محنت کر لو، اللہ تمہارے اوپر اس لیے راضی نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو مانتے ہو لیکن میرے نبی محمد کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے اپنے نبی کو تمام انسانوں کی رشد اور ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، آپ دنیا کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا انٹرو اور تعارف دینے کے لیے۔ میرے محترم بھائیو، صاف بات ہے، اعلان کیا کرو، کھولا کرو، ہیزیٹیشن دور کرو، زبان کی لک